بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قوم سبا کا قصہ ایک بہت عجیب و غریب اور دلچسپ قصہ ہے اور بہت سبق آموز ہے۔ سبا ایک آدمی کا نام ہے۔ سبا کا اصل نام عبد الشمس تھا۔ اس کا نسب اس طرح ہے: عبد الشمس بن یشحب بن یعرب بن قحطان۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے سبا نے اپنے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی تھی۔ امام احمد حضرت ابن عباس سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سبا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، یہ کسی مرد یا عورت کا نام ہے یا زمین کے کسی حصے کا؟ فرمایا ایک مرد کا نام ہے جس کی اولاد میں 10 لڑکے ہوئے، جن میں سے 6 یمن میں آباد رہے اور 4 شام میں۔ یمن والوں کے نام مجزج، کندہ، آزر، اشعرا، انمار، حمید، اور ان 6 لڑکوں سے 6 قبیلے پیدا ہوئے جو انہی مذکورہ ناموں سے مشہور ہیں۔ شام والوں کے نام لخم، جزام، عاملہ، غسان ہیں۔ بخاری و مسلم میں اس طرح آیا ہے کہ خمیر کے خاندان میں یمن کی سلطنت رہی۔ تفسیر حقانی کے مطابق شداد بن المطاطا بن سبا اس ملک کا بادشاہ ہوا، پھر اس کا بھائی لقمان بن عاد، پھر دوسرا بھائی زوزدو، پھر اس کا بیٹا حارث بادشاہ ہوا، یہی تبع اول ہے، پھر اس کا بیٹا صعب ہوا، یہی ذوالقرنین ہے، پھر اس کا بیٹا ذوالمنار ہوا، پھر اس کا بیٹا افرایقس بادشاہ ہوا، اس کے بعد اس کا بھائی ذوالعغار، پھر شرابیل، پھر الحدہاد، پھر بلقیس بادشاہ ہوئی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی تھی اور سلیمان علیہ السلام کی زوجہ تھی۔ سبا کی اولاد میں سے جو یہ سلاطین گزرے ہیں ان میں سے بعض خدا پرست اور نیک بھی تھے، جیسے تبا اور ذوالقرنین، اور بعض بت پرست تھے، اور بعض کی سلطنت عرب سے تجاوز کر کے مصر، شام، ایران اور ہند تک پھیلی تھی۔ ان شاہانہ تبا کی یادگار عمارت غمدان وغیرہ تک باقی ہے۔ ابن کثیر کے بیان کے مطابق ملک یمن میں اس کی دارالحکومت صنعاء سے 3 میل کے فاصلے پر ایک شہر معارب تھا جس میں یہ سبا قوم آباد تھی۔ 2 پہاڑوں کے درمیان وادی میں یہ شہر آباد تھا۔ دونوں پہاڑوں کے درمیان سے اور اوپر سے بارش کا سیلاب آتا تھا۔ یہ شہر ہمیشہ ان سیلابوں کی زد میں رہتا تھا، اور اس شہر کے بادشاہوں نے، جن میں ملکہ بلقیس کا نام خصوصیت سے ذکر کیا جاتا ہے، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک بند یعنی ڈیم نہایت مستحکم مضبوط تعمیر کیا جس میں پانی اثر نہ کرتا تھا۔ اس بند نے پہاڑوں کے درمیان سے آنے والے پانی کو روک کر پانی کا ایک عظیم الشان ذخیرہ بنا دیا۔ اس کا پانی بھی پہاڑوں سے نکل کر اسی میں جمع ہوتا۔ اس بند کے اندر اوپر اور نیچے پانی نکالنے کے لیے 3 دروازے رکھے گئے تاکہ پانی کا یہ ذخیرہ شہر کے لوگوں اور ان کی زمینوں کے کام آئے۔ پہلے اوپر کا دروازہ کھول کر پانی لیا جاتا، جب اوپر کا پانی ختم ہو جاتا تو اس کے نیچے کا، پھر سب سے نیچے کا تیسرا دروازہ کھولا جاتا، یہاں تک کہ دوسرے سال کی بارشوں کا زمانہ آ جاتا۔ بند کے نیچے ایک بہت بڑا تالاب تعمیر کیا تھا جس میں پانی کے 12 راستے بنا کر 12 نہریں شہر کے مختلف اطراف میں پہنچائی گئی تھی، اور سب نہروں میں پانی یکساں انداز میں چلتا اور شہر کی ضرورتوں کے کام آتا۔ شہر کے دائیں بائیں جو پہاڑ تھے ان کے کناروں پر باغات لگائے گئے تھے جن میں پانی کی نہریں جاری تھی۔ یہ باغات ایک دوسرے سے متصل 2 طرفہ پہاڑوں کے درمیان کناروں پر تھے۔ یہ باغات تعداد میں بہت تھے اور ان میں ہر طرح کے درخت اور ہر قسم کے پھل اس کثرت سے پیدا ہوتے کہ ان باغوں میں سے ایک عورت اپنے سر پر خالی ٹوکری لے کر چلتی تھی تو درختوں سے ٹوٹ کر گرنے والے پھلوں سے خود بخود بھر جایا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس قوم کا حال کو جس طرح بیان کیا، بلا شبہ اہل سبا کے لیے ان کے وطن میں بڑی نشانیاں موجود تھی۔ باغوں کی 2 طرفہ قطاریں تھی جو دائیں اور بائیں جانب مسلسل چلی گئی تھی۔ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ عمدہ اور پاکیزہ شہر ہے اور معاف کرنے والا رب غفور ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے انبیاء کے ذریعے حکم دیا کہ تم اللہ رب العزت کے عطا کردہ اس رزق کے وسیع کا استعمال کرو اور اس کی شکر گزاری، اعمال صالحہ اور اطاعت احکام الہیہ کے ساتھ کرتے رہو۔ اللہ رب العزت نے تمہارے اس شہر کو بلدہ طیبہ بنا دیا جس میں سردی گرمی کا بھی اعتدال تھا اور آب و ہوا بھی ایسی صحت بخش تھی کہ ان کے پورے شہر میں مچھر، مکھی، پسوں، سانپ اور بچھو جیسے موذی جانوروں کا نام و نشان بھی نہ تھا، بلکہ باہر سے آنے والے مسافر جب اس شہر میں پہنچتے تو اگر ان کے کپڑوں میں جوئیں یا دوسرے موذی حشرات ہوتے تو یہاں پہنچ کر خود بخود مر جاتے۔
اس قوم میں اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانے کے لیے 13,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ اللہ رب العزت کی ایسی نعمتوں اور انبیاء علیہ السلام کی تنبیہات کے باوجود ان لوگوں نے اللہ رب العزت کے احکام سے سرکشی اور گردانی اختیار کی، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، بس انہوں نے بھی بے پرواہی اختیار کی تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیج دیا اور ان کے 2 طرفہ باغوں کے بدلے میں 2 اور باغ ان کو دیے، جن میں بدمزہ پھل اور جھاؤ اور کچھ کلیل بیری کے درخت رہ گئے۔ ائمہ تفسیر نے بیان کیا کہ جب اللہ رب العزت نے اس قوم کو سزا دینے کے لیے سد معارب یعنی ارم کو توڑ کر سیلاب سے تباہ کرنے کا ارادہ کیا، اس پانی کے عظیم الشان بند پر اندھے چوہے مسلط کر دیے، جنہوں نے اس کی بنیاد کو کھوکھلا اور کمزور کر دیا۔ جب بارش اور سیلاب کا وقت آیا تو پانی کے دباؤ نے اس کمزور بنیاد کو توڑ کر رخنے پیدا کر دیے اور بالآخر اس بند کے پیچھے جمع شدہ پانی اس پوری وادی میں پھیل گئی جس میں یہ شہر معارب واقع تھا۔ تمام مکانات منہدم ہو گئے اور درخت تباہ ہو گئے اور 2 طرفہ پہاڑوں کے درمیان جو باغات تھے ان کا پانی بھی خشک ہو گیا۔ تاریخی واقعات میں ہے کہ کچھ ہوشیار اور دوراندیش قسم کے لوگوں نے چوہوں کو دیکھتے ہی یہ جگہ چھوڑ کر کسی دوسری طرف منتقل ہونے کا ارادہ کر لیا اور تدریجاً انتظام کر کے نکل گئے، اور کچھ سیلاب کے شروع میں چلے گئے اور بہت سے وہیں سیلاب کے نظر ہو گئے۔ عرض کہ یہ پورا شہر تباہ و برباد ہو گیا۔ شہر کے کچھ باشندے جو دوسرے ملکوں میں پھیل گئے، 6 قبیلے ان کے یمن میں پھیلے اور 4 شام میں مدینہ طیبہ کی آبادی بھی انہی قبائل سے شروع ہوئی۔ مکانات وغیرہ کی تباہی کے ساتھ ساتھ ان کے باغات بھی مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے۔ باغات کی جگہ ایسے درخت اگا دیے گئے جن کے پھل بدمزہ اور خراب تھے، اور جو درخت اگائی گئی وہ درخت اراک کی ایک قسم ہے جس پر کچھ پھل ہوتا اور کھایا جاتا ہے، مگر اس درخت کا پھل بھی بدمزہ تھے۔ اور عبیدہ نے فرمایا کہ خمد ہر ایسے درخت کو کہا جاتا ہے جو خاردار ہو اور کڑوا بھی ہو، اس کو اردو میں جاؤ کہتے ہیں۔ اس پر کوئی پھل کھانے کے قابل نہیں ہوتا اور اس سے جنگلی بیری مراد ہے۔ اس میں کانٹے زیادہ اور پھل کم ہوتا ہے اور ترش بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک انعام ان لوگوں پر سد معارب کیا تھا جس کی وجہ سے ان میں خوشحالی پیدا ہوئی، اور دوسری طرف ان کو سفری سہولتیں بھی میسر تھی۔ اب ان کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، اور ہم نے اہل سبا اور ان بستیوں کے مابین جن میں ہم نے برکت رکھی تھی بہت سی ایسی بستیاں آباد کر رکھی تھی جو راہ میں نظر آتی تھی۔ ہم نے سفر کی رعایت سے ان بستیوں کے درمیان اندازہ اور مناسب فاصلہ رکھا تھا کہ تم لوگ ان میں رات اور دن میں امن و امان کے ساتھ سفر کرو۔ ان لوگوں کو اپنی تجارت وغیرہ کے لیے سفر اکثر کرنا پڑتا تھا۔ عام دنیا کے حالات کے مطابق شہر معارب سے شام کا طویل فاصلہ ہے، راستے بھی ناہموار ہیں۔ اللہ رب العزت نے قوم سبا پر یہ انعام فرما دیا تھا کہ ان کے شہر معارب سے لے کر ملک شام تک تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بستیاں بنا دی تھی۔ یہ بستیاں برلب سڑک تھی، اس لیے ان کے لیے فرمایا ان مسلسل بستیوں کا یہ فائدہ تھا کہ ان کا مسافر گھر سے نکل کر دوپہر میں آرام کرنا یا کھانا کھانا چاہتا تو آسانی سے کسی بستی میں پہنچ کر معمول کے مطابق کھانا کھا کر آرام کر سکتا تھا، پھر اس طرح ظہر کے بعد روانہ ہو کر آفتاب غروب ہونے تک اگلی بستی میں پہنچ کر رات گزار سکتا تھا۔ یہ راستے بھی سب معمون تھے، کسی چور ڈاکو کا وہاں گزر نہ تھا۔ رات دن میں ہر وقت بے فکری سے سفر کیا جا سکتا تھا، لیکن ان ظالموں نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری کی اور خود یہ دعا مانگی، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمارے سفر کو دراز کر دے، قریب قریب گاؤں نہ رہے، جنگل بیاباں آئے جس میں مشقت اور تکلیف اٹھانی پڑے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو ایسا تباہ و برباد کر دیا گیا کہ دنیا میں ان کی عیش و عشرت، دولت و نعمت کے قصے ہی رہ گئے اور یہ لوگ افسانہ بن گئے۔ شہر معارب کے بسنے والے کچھ ہلاک ہو گئے اور کچھ ایسے منتشر ہوئے کہ ان کے ٹکڑے مختلف ملکوں میں پھیل گئے۔ ابن کثیر نے اس جگہ ایک کاہن کا طویل قصہ نقل کیا ہے۔ سیلاب کا عذاب آنے سے پہلے اس کاہن کو اس کا علم ہو گیا۔ اس نے ایک عجیب تدبیر کے ذریعے اپنے مکانات اور تمام جائیداد فروخت کر دی۔ جب رقم اس کے ہاتھ آ گئی تو اس نے اپنی قوم کو آنے والے سیلاب و عذاب سے باخبر کیا اور کہا کہ جس کو اپنی جان سلامت رکھنا ہے وہ فوراً یہاں سے نکل جائے۔ اس نے لوگوں کو یہ بھی بتلایا کہ تم یہ جو لوگ سفر بعید اختیار کر کے محفوظ مقام کا ارادہ کرے وہ امان چلے جائے، اور جو لوگ ایسی سواریاں چاہے جو کیچڑ میں ثابت قدم رہے اور قحط کے زمانے میں کام آئے اور جلدی سفر کی ضرورت کے وقت ساتھ دے تو وہ یثرب یعنی مدینہ منورہ چلے جائے، جس میں کھجور کثرت سے ہے
اور شراب، خمیری روٹی اور پل چائے وہ ملک شام کے مقام بصرہ میں چلے جائیں۔ قوم نے اس مشورے پر عمل کیا۔ قبیلہ آزر کے لوگ عمان کی طرف چلے گئے اور غسان بصرہ کی طرف، اور اوس، خزرج، بنو عثمان، یثرب، ذات الخل کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ بطن مرہ کے مقام پر پہنچ کر بنو عثمان نے تو اسی جگہ کو پسند کر لیا اور یہیں پڑے رہے۔ بطن مرہ مکہ مکرمہ کے قریب رہے۔ اس انقطاع کی وجہ سے بنو عثمان کا لقب خراعہ ہو گیا اور اوس اور خزرج یثرب پہنچ کر مقیم ہو گئے۔ اس طرح یہ قوم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ نہ سد معارب رہا، نہ وہ باغات رہے، اور نہ صفی سہولتیں باقی رہی۔ جب اللہ رب العزت کی نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ رب العزت نے سد معارب تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے باغات کو بھی نیست و نابود کر دیا، اور قوم سبا مختلف حصوں میں بٹ گئے۔ قرطبی نے بحوالہ قیشری نقل کیا ہے کہ قوم سبا کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث سے پہلے کا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ناظرین، آج ہمارا قوم سبا کا قصہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قصے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔